اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرت کا مستحق بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم آپس میں اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے بغض و عناد سے پاک کریں، قطع رحمی سے اجتناب کریں۔ اگر ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال بند کی ہوئی ہے تو آپس میں تعلقات کو بحال کریں، ورنہ یہ قطع رحمی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو ترک کر دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عناد بھی اللہ کی مغفرت سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، بے شک، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور بغض ہو۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ باہم صلح نہ کر لیں اس وقت تک ان کی مغفرت کے معاملے کو مؤخر کر دو، اللہ، صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو، صلح کرنے تک ان کے معاملے کو مؤخر کر دو۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپس میں بغض و عناد اور تعلق کو ترک کر دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنے اور تعلق کو ترک رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق منتقع کیے رکھے، اور جس نے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھا اور اسی حال میں اس کو موت آ گئی تو وہ جہنمی ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح قطع رحمی کا جرم ہے کہ یعنی رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑ لینا، ان سے بدسلوکی کرنا اور ان سے تعلق قائم نہ رکھنا۔ ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، یعنی قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال سے بچائے جو جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتے ہیں، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق سے نوازے جو ہمیں رحمت مغفرت الہی کا مستحق بنا دے۔ آمین۔